انسان کہتا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی، اور اسی لیے میجورٹی لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں سوائے اولیاء خدا کے نا، اسی لیے کہ ان کے بکھیڑے اتنے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بکھرے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو سمیٹ نہیں پاتے، پھر حسرتیں دل میں لے کر جاتے ہیں اس دنیا سے، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا۔ یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اس پر جو ہے نا تاکید فرمائی ہے۔ بڑی بڑی ہیں کتابیں روایات ائمہ علیہ السلام سے اس حوالے سے کہ انسان حسرتیں لے کر اس دنیا، اور وہ حسرتیں اذیت کرتی ہیں مرنے کے بعد۔ دیکھیں یہ جو انسان سوچتا ہے نا، یہ جو سوچ ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو فکر ہوتا ہے، جو وری انسان کا ہونا ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو جانا، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسان تو ہے نا، جس سے انسان سوچتا ہے وہ تو موجود ہے، تو اس نے تو باقی رہنا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کے دل کے اندر جو حسرتیں ہیں، کاش میں نے یہ قیامت تک کے لیے، یعنی بہت بڑی اذیت ہے۔ وہ عذاب الہی جو ہوگا اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ تصور کیجئے کہ جو فشار قبر ہوگا، جو عذاب الہی ہوگا، جو گرز پڑیں گے، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منکر نکیر آئیں گے، اگرچہ مومن کی قبر میں تو مبشر و نذیر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال جو منکر نکیر آئیں گے، جو گرز لگائیں گے، جو فشار قبر ہوگا، جو دیواریں قبر کی مل جائیں گی اور اندھیری کوٹری ہوگی اور وحشت کی جگہ ہوگی، اور دار الحشرات ہوگا، دار الوحشہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوگی، اور وہاں پر جناب جو ہے نا وہ آگ ڈال دی جائے گی، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، اور ناک سے نکل کر ناک سے داخل ہو کر آنکھ میں سے نکل رہے ہوں گے، مطلب جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو تصور کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر، یعنی وہ اپنی جگہ پر، وہ جو قبر کے اندر انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو سزائیں ملیں گی وہ اپنی جگہ پر۔ تصور کیجئے کہ جو انسان حسرتیں لے کر دنیا سے چلا جائے گا قیامت تک کے لیے، وہ جو اذیت کریں گی انسان کو، وہ اپنی جگہ پر، اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود میری اپنی حسرتیں ہیں نا، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے کہ آج اگر میں چاہوں کہ قبر کے اندر سکون سے سوؤں، مطلب وہ جو عذاب ہونا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب جو گناہگار ہوگا، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ حالت توبہ میں اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں حقوق العباد ادا کر کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہماری گردن پر بھی نہیں ہوں گے، اور حالت توبہ میں مریں گے انشاءاللہ، خدا کرے کہ شہادت کی موت جو ہے نا وہ نصیب ہو۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور وہ جو ہونا ہے کم از کم یہ عذاب تو انسان اپنے ہاتھوں سے یہیں پر اس کو سیٹل ڈاؤن کر لے نا۔ یہ جو حسرتیں ہیں، یہ جو ہے نا وہ جو بکھیڑے ہیں، جن کو میں یوں کہوں گا کہ یہ جو ڈسپرس ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو میں چاہتا ہوں، ان کو تو کم از کم انسان جو ہے نا سم اپ کر کے رکھے کہ جب انسان کو جو ہے وہ دنیا سے جانا پڑے، موت آئے، تو کم از کم یہ حسرتیں اذیت نہ کریں انسان کو قیامت تک کے لیے۔ واپس آ نہیں سکتے، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جن لوگوں کو میں قریب سے جانتا ہوں اور جن کی میں حسرتوں کو جانتا تھا، جن کی میں پلاننگز کو جانتا تھا، جن کی میں تھنکنگز کو جانتا تھا، جن کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کی ہے، جن کی سوچ کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے، تو وہ بیچارے اذیت میں ہوں گے وہاں پر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے میں لواحقین کو جانتا ہوں کہ جو وہ سوچتے تھے انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اور یعنی نعمات اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن بیچارے ان کو استعمال نہیں کر سکتے، چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان کی مرضی کے اور خواہشات کے خلاف جب ان کے ایسٹس استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو اذیت ہوتی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آج میرے اپنے اختیار اور اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے ضروری ہے ریمائنڈ کروانا، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا۔ اسی لیے کہا کہ تفکر ساعہ افضل من عبادت 90 سنہ، 60 سے لے کر 90 تک، 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے 60 سے شروع ہو کے 70 اور 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے غور و فکر کرنا۔ اور یہ غور و فکر کرنا کہ انسان بیٹھ کر خود کبھی سوچ لے، اللہ رب العزت نے جو نعمات الہی مجھے عطا فرمائی ہیں، میں انہی کے متعلق سوچ لوں۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں آقا صاحب ہمارے پاس کیا ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کبھی بیٹھ کر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے۔ جیسے انسان کو
بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ سمجھ لگتی ہے میرے پاس کپڑوں کی کمی ہے. جب انسان اپنے کلوزٹ کو نکال کر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے وہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے. چونکہ یہ ہے وہ جنگ روانی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شیطان جو وسوسے کرتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے تمہارے پاس کیا ہے, کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ یہ ہے نہ وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ شیطان انسان کو جو فکری طور پر اس سے کمپیریزن کی سٹیج پر لے آتا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے, تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہے تو اس کے پاس, میرے پاس کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ذہنی طور پر میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان صدقہ دیتے ہوئے گھبراتا ہے, خمس دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں, میں نے خمس کہاں سے دینا. کبھی حساب تو کرو, ہو سکتا ہے $100 ہی تمہارے ذمہ نکل آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے تمہیں کچھ بھی نہ دیا ہو؟ انسان نے سب کو دیا ہے. انسان کو, ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دیا. وہ اللہ خیر الرازقین ہے. اب ظاہر ہے تقسیم بندی وہ خدا کی مسئلہ ہے, خدا جانتا ہے. کسی کو لیکوڈ کیش دیا ہوا ہے, مطلب جو ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو مال ہے, مال کا مطلب صرف جو ہے نا ڈالر, پاؤنڈ, سونا, چاندی یا جو ہے نا وہ جائیداد نہیں ہوتا, بلکہ اس کو جب آپ جا کر اس کی ڈیفینیشن میں جاتے تو بہت کچھ آ جاتا ہے. دوسروں کی محبت, مومنین کا پیار, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, مخلص دوست, یہ تندرستی, دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, سونگھنے کے لیے ناک, ہاتھ, پاؤں اور پتہ نہیں کیا کچھ, سوچنے کے لیے دماغ, قلب سلیم, تمیز, پاک. تو جنہوں محترم انسان بیٹھ کر کبھی غور و فکر کرے تو پتہ. اور یہاں سے شروع ہو کر جب آگے امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق کے اندر یہی لکھا نا, یہاں سے شروع کیا نا کہ اعضائے بدن کا کبھی حق ادا کیا ہے, اور یہاں سے پھر آگے جائیں گے پھر پتہ چلے گا آہستہ آہستہ پروردگار نے یہ بھی مجھے دیا ہوا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. یہ جب گننا شروع کروں گا پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کیا پروردگار نے دیا ہوا. لباس سے لے کر, گاڑی سے لے کر, جوتوں سے لے کر, کھانے پینے سے لے کر, اور پتہ نہیں کہاں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تو ریمائنڈر ضروری ہے. نمبر ایک وہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے دیا کبھی بیٹھ کر انسان غور و فکر کرے, سب سے پہلے اس پر شکر ادا کرے. نمبر 2 وائنڈ اپ, کہ یار 5 سال کی ایک انسان جو ہے نا ونڈو بنائے, اور 5 سال کے بعد انسان کوشش کرے کہ اپنے معاملات کو سمیٹ کر آگے بڑھے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میری حسرتیں میرے دل میں رہ جائیں اور میں جو ہے وہ دم مرگ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ مشکلات اور پریشانی کا شکار ہوں.